إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ إلى يوم الدین اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ دو موضوع میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ایک سابقہ کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی، اور سابقہ انبیاء اور رسل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں دی۔ دوسرا موضوع کہ اعلان نبوت سے پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شخصیت کیسی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے کیسے جوڑا ہے۔ سب سے پہلی بات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ جوڑا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آتے تھے، اور جب صبح ہوتی تو وہ آئے ہوئے خواب من و ان یعنی اسی طرح پورے ہو جاتے ہیں۔ جو حدیث کے اندر آیا ہے
کہ خوابیں جو ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی 23 سالہ دور نبوت میں سے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب آئے جو دن کی حقیقت کی طرح پورے ہوتے تھے، اور جب 23 سالوں کو 6 ماہ کے عدد کے ساتھ تقسیم کیا جائے تو 46واں حصہ جو ہے یہ سچے خوابوں کا بنتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منقطع کر دی ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ رسول پیدا ہو سکتا ہے، اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی نہیں مل سکتی۔ اب باقی کیا ہے؟ سچے خواب۔ سچے خوابوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن یہ بات بطور تنبیہ کے کرنا چاہتا ہوں، خوابوں کی بنیاد پر دین اسلام کا کوئی عقیدہ، کوئی فضیلت، کوئی حکم اس کو بدلنے، مسخ کرنے یا چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے کہ خواب آئی ہے تو خواب کی بنیاد پر آپ دین اسلام کو چھوڑ دیں یا اس کے کسی مسئلہ کو چھوڑ دیں، یا خواب کی بنیاد پر مسلمانوں کے لیے ایمان کا فتنہ پیدا کر دیں۔ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے جو خواب ہیں یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے وحی کی اقسام کو بھی بیان کیا ہے۔ 7 کے قریب وحی کی اقسام ہیں کہ وہ کون سے زاویے اور طریقے اور قسمیں ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے نبی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلی بات اسی سلسلہ میں وحی کی اقسام میں سے میں نے پہلی قسم بیان کی ہے خوابیں۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین ہیں وہ کیا کہتے تھے؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کن سے کلام کرتا ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسولوں کا انتخاب کرتا ہے، پھر ان سے کلام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں سے بھی کلام نہیں کرتا، فرشتوں میں بھی اللہ اپنے پیغمبر جن سے وہ کلام کرتا ہے ان کا انتخاب کرتا ہے، جس طرح انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کیا ہے۔ اب جب نبیوں اور رسولوں کا اللہ تبارک و تعالی انتخاب کرتے ہیں، آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، سخت سردی کا موسم اور رات کی تاریکی، رستے کے لیے بھی رہنمائی کی ضرورت ہے اور بدن کے لیے حرارت کی ضرورت ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، دور دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، بیوی کو محفوظ جگہ پر چھوڑا، اور جب وہاں گئے تو حالات یکسر مختلف۔ اننی انا اللہ فاخلعنا علیک، میں تیرا رب اللہ تجھ سے کلام کر رہا ہوں، آپ یہاں پر جوتے اتار دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اسی طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے. اب نبی علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیغام رسانی کی ہے اس کے مختلف انداز ہیں. ان میں سے پہلا انداز ہے خوابیں. اعلان نبوت سے پہلے بھی خوابیں اور نبوت اور رسالت کے دوران بھی نبی علیہ السلام کو خوابیں آئیں. بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، وحی کی اقسام میں سے ایک قسم، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں. موبائل فون بند کر دیں، اس کو بند کر دیں، جزاک اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں حکمی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کرتے ہیں. اب تیسری جو حدیث کی قسم ہے اس کو تقریری کہتے ہیں، کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کہتا ہے یا عمل کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاموشی ہے اس کے دین اور حدیث ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے نبی کسی غلط بات پر خاموش نہیں رہ سکتے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی نماز ہے، کیسی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میری فجر کی سنتیں رہ گئی تھیں. یعنی صحابہ کرام فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے ادا کرتے تھے. اب اس صحابی کی سنتیں رہ گئیں تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنتیں میں اب پڑھ رہا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روکا نہیں ہے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، با جماعت جو فرضیت ہے نماز کی، یہ مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے. جماعت کی فرضیت کی میں بات کر رہا ہوں، نماز کی فرضیت کی نہیں. با جماعت یہ فرضیت کے جو احکام ہیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں. اب نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ چونکہ صحابہ کرام مختلف مذاہب سے مسلمان ہوئے تھے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، آتش پرستوں سے، تو کسی نے رائے دی کہ آگ جلائی جائے اور آگ اس کے دھوئیں سے اور اس کی لو سے، اس کی روشنی سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہے. دوسری رائے یہ دی گئی کہ گھڑیال بجایا جائے. جیسے ہمارے ہاں مختلف شہروں میں گھنٹہ گھر ہے. پرانے دور میں گھروں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں تو گھنٹہ بجایا جاتا تھا جس سے لوگوں کو اپنے گھروں میں وقت کا پتہ چل جاتا تھا. گھنٹہ، گھڑیال جس کو کہا جاتا ہے. کسی نے رائے دی ڈھول جو نوبت ہے اس کو بجایا جائے، ڈرم، لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا. اسی طرح کسی نے رائے دی کہ سینگ جو ہے، جیسے ہندوؤں کے اندر ہے جو سینگ ہے وہ بجایا جائے. اب کیا ہوا، ایک صحابی ہیں انہوں نے خواب دیکھی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھی خواب آئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہ بارگاہ نبوی میں عبداللہ بن زید بن عبد ربی
یہ پہلے پہنچ گئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خواب سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواب کے اندر اس طرح جو اذان کے کلمات ہیں مجھے بتائے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی فرمائی، اور تصدیق فرمانے کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ جو کلمات ہیں یہ آپ بلال کو بتاتے جائیں اور وہ نماز کے لیے ان کلمات کو دہرائے، پڑھے، ادا کرے، اور یہ اذان جو ہے اس کو نمازوں کے لیے بلانے کا طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر کر دیا۔ تو خواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ بھی اپنے پیارے نبی کو دین دیتا ہے۔ وہ خواب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہو پھر بھی دین، اور وہ خواب کسی امتی کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تصدیق کر دیں تو پھر بھی دین۔ اب یہ پہلی بات میں نے مختصر اور جامع انداز کے اندر بیان کر دی ہے۔ دوسری چیز، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے دل کے اندر خلوت کی محبت ڈالی گئی۔ آپ یہ بات گزشتہ خطبہ جمعہ میں سن چکے ہیں، اور اس کا جو مقصد تھا وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا جو غار ہے وہاں پر تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے تمام فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، سید الملائکہ، جن کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، تتنزل الملائکۃ والروح۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبی بھی عطا کی ہے، فتمثل لہا بشرا سویا، کہ وہ ایک انسان کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اسی طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی اجنبی مسافر کی صورت میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حسن و جمال والا شخص، اس کے بدن پر اثر کے جو سفر ہے، سفر کرنے کے اثرات بھی نہیں کہ اس کے اوپر گرد پڑی ہو، تھکاوٹ کے اثرات ہوں، ایسا بھی نہیں، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں کہ قرب و جوار کا ہمارا محلے دار ہمسایہ ہے کہ مدینہ سے اٹھا ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، جانتا بھی کوئی نہیں اور سفر کے اثرات بھی نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دو زانوں بیٹھے ہیں، اس نے بھی دو زانوں ہو کر اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ لیا، اور پھر سوال کرنے شروع کر دیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جب وہ چلے گئے تو بعد میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل و صورت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ دہیہ جو ہے وہ باہر نکلے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا کہ نہیں، یہ تو دہیہ نہیں، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح فرشتے کی ایک اور صورت بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وحی کی اقسام میں سے سب سے شدید قسم ہے، وہ کیا ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ جاتا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر اللہ کی وحی کو القاء کرتا۔
نزلہ علی قلبک، دل پر۔ اب یہ جو دباؤ تھا، صحابہ کرام نے اس کو دو صورتوں میں بیان کیا ہے۔ پہلی صورت کہ اگر آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وزن کی شدت کی وجہ سے جانور بے چینی میں اپنی گردن کو حرکت دیتا ہے، یا وزن کی شدت سے وہ بیٹھ جائے تو یہ کیفیت تھی۔ دوسری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران میری ران پر، اور مجھے ڈر تھا کہ وزن اور دباؤ کی وجہ سے کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ اور اسی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے سخت وحی کی اقسام میں سے قسم ہے۔ سردیوں کا موسم ہوتا، شدید سردی کے موسم میں جب نبی علیہ السلام پر اس طرح وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جاتا تھا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ خواہش تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو تو ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے۔ حضرات، وحی کی اقسام میں سے ہم یہ قسم بیان کر رہے ہیں دوسری، کہ فرشتہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے۔ اب فرشتہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدائی وحی نازل ہوئی، اس کے کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں وہ رکے رہے۔ نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت بڑی کرسی، اور بہت بڑی کرسی کے اوپر وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں سب سے پہلے اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آیا، یعنی بڑا پرہیبت وجود۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل صورت پر 2 مرتبہ دیکھا ہے، یعنی 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا خلا اور جتنی مسافت اور فاصلہ ہے اتنا ایک پر ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور کتنے پر؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے 600 پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ کتنے بھائیوں؟ اور ایک پر کتنا لمبا ہے؟ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اتنی پرہیبت صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلا جو پیغام لے کر آئے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عقل ایک پاسے رہن دیو تے دین تے مذہب ایک پاسے رہن دیو۔ یہ بات غلط ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس کی اساس اور بنیاد عقل و شعور عقل سلیم پر ہے، اور جس کی اساس اور بنیاد علم پر ہے، پڑھنے پر ہے۔ اقرا، اس کا پہلا پیغام ہی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقرا، پڑھیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک انسان کی پیدائش کو اور ایک پڑھنے کو۔ آج جو لوگ دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، بایو فزکس کیمسٹری کے اور اناٹومی کے
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب الگ چیز ہے اور یہ علوم الگ چیز ہے. یہ ان کا کہنا اور ان کا سوچنا جو ہے غلط ہے. اگر آپ ان علوم میں ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو یہ علوم بھی آپ کے ایمان لانے کا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی. انسان کی پیدائش وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ پیدائش جو ہے اور اس کا پروسیس اور جو عمل ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سبق اور درس ہے اور اس پر دلیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی باہوں میں دبایا اور دبانے کے بعد مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آج لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ پہلے جونک تھی، کیڑا تھا، کیڑے سے بندر بنا اور بندر سے انسان بنا. افسوس ہے تیری اس تعلیم پر کہ تو نے باپ بندر بنایا ہے. اپنے باپ جو ہے کہتا ہے کہ بندر جو ہے میں اس کی اولاد ہوں، اس کا بیٹا ہوں. اور اسلام کی تعلیم کہ تمہارا باپ جو ہے وہ آدم ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مٹی سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر وحی کا یہ دوسرا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ او یرسل رسولا، اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اور فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کو وحی دیتا ہے. وحی کا معنی اور مطلب کیا ہے کہ اللہ کا وہ پیغام جو پوشیدہ مخلوقات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو نبی اور رسولوں کی طرف ہے رہنمائی کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وحی ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ جو شہد کی مکھی ہے فَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کی بھی رہنمائی بذریعہ وحی فرمائی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی وحی فرمائی ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی طرف بھی وحی فرمائی ہے. لیکن یہ وحی نبوت اور رسالت نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی نجات مشروط ہے کہ وہ پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی جنت میں جائے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو اس کی ناراضگی مول لے گا اور جہنم میں جائے گا. اب نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کرنا یہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. جو حدیث معراج ہے کہ نبی علیہ السلام معراج پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی علیہ السلام سے کلام کرنا بھی وحی کی اقسام میں سے ایک قسم. اسی طرح جیسے میں نے بیان کیا ہے خواب جو ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایک خوبصورت نوجوان کی شکل و صورت میں دیکھا ہے. اب یہاں پر یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر کوئی جاگتی ہوئی آنکھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. خواب جو ہے وہ انسان کے اختیار اور کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور نہ خوابوں کا تعلق ظاہر حقیقت پر ہوتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے. اب جو خوابیں، اس حوالے سے بھی میں نے اختصار سے عرض کر دیا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعہ رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی یہ خوابیں ظاہر پر پوری ہوتی ہیں اور کبھی خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور خوابوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ان کو شیطانی بھی قرار دیا ہے کہ شیطان جن کے ذریعے انسانوں کو پریشان کرتا ہے۔ اور اسی طرح دماغی امراض، ان میں سے ایک مرض ہے خوابوں کا آنا، کہ انسان روز مرہ کے معمولات جو ہے وہ خوابوں کے اندر دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی علیہ السلام آپ پر سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نازل ہوا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ہمارا ایمان لانا نبی پر ضروری ہے، واجب ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کا اپنی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی ان کے لیے اہم فرض ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اسی طرح انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اول المسلمین اول المؤمنین۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا متی جعلت نبیا، متی کتبت نبیا، آپ کی نبوت اور رسالت کو کب لکھا گیا، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ ایک ہے نبی بنایا جانا اور ایک ہے اعلان نبوت، ان دونوں میں فرق ہے۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے گھبراہٹ میں، پھر آپ نے کچھ دیر آرام کیا، پھر آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر کے گئی۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو اس نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ اللہ کے نبی رسول ہیں۔ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ رسالت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس وجہ سے مکہ سے نکال دے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے بڑا تعجب کیا کہ مجھ پر فدائی اور قربان ہونے والے اور بڑی محبت کرنے والے یہ لوگ جو ہیں مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ اس نے کہا ہاں، جو شخص بھی اللہ کا یہ پیغام لے کر قوموں کے پاس آیا ہے، ان کی قوموں نے ان کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل نے واضح طور پر بتا دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغامات نازل ہوئے ہیں، ان میں پہلی جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اسی طرح سورۃ مدثر جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو نبی اور رسول کب بنایا گیا، فرمایا ہین آدم بین الطین والماء، جب آدم ان کی مٹی گوئی ہوئی تھی، مٹی پانی کا پروسس جاری تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبھی یعنی کہ ان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول۔ اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہے، لیکن 40 سال سے پہلے بھی آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے۔
آج کے دور میں کئی موضوع ایسے ہیں جو فتنہ کا باعث ہیں، جن میں یہ بات بھی ہے کہ آپ پہلے نبی تھے یا نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے نبی تھے، اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، وہ معاشرہ گناہوں کے اندر، شرک کے اندر ڈوبا ہوا تھا، پوری روئے زمین کا جغرافیہ کے لحاظ سے بھی سینٹرل ہے، اور پوری دنیا میں تب سب سے زیادہ گمراہی بھی وہاں پر تھی۔ لیکن آپ دیکھیے اس ماحول کے اندر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے شرک اور کفر سے اور ہر قسم کے گناہ اور جرم سے متخلا، بری اور پاکیزہ رہے۔ ہاں، آپ کے علم میں یہ نہیں تھا کہ میں صاحب کتاب ہوں اور میں نبی اور رسول ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے میرے نبی آپ کے علم میں نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے، نبوت اور رسالت کیا ہے۔ یہ ہم نے چیزیں آپ کو عطا کی ہیں۔ تو یہ مسئلہ واضح کیا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول آپ اللہ نے اپنے علم سے حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے لکھ دیے تھے۔ اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر کے بعد کی ہے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر، اور پھر پے در پے اللہ کے پیغامات نازل ہوئے، اور پھر نبی علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل نے واضح طور پر بتایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی اور رسول منتخب کر لیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ مختصر وہ باتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبوت اور رسالت کا علم عطا کیا کہ آپ کو ہم نے صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں، تمام زمانوں، تمام قوموں کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی محبت پر زندہ رکھے اور اسی محبت پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا